آج کا میرا موضوع ہے نیک عورت کی صفات۔ چونکہ یہ سیشن خاص طور پر خواتین کے لیے ہے اور ایک بڑی تعداد میں خواتین اس وقت آن لائن قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر رہی ہیں۔ دنیا کے انسانوں کے اندر ایک معیار اچھے اور برے کا عقل کے اعتبار سے متعین کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں اچھی عورت اسے تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس لک ہو، آسائش کے سارے سامان ہوں، جس کی زندگی میں کسی قسم کا ظاہری طور پر درد نہ ہو۔ اس عورت کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ عورت اچھی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کا رشتہ کہیں طے کروا دے اسے اچھی عورت تصور کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت چرب زبان اگر کوئی عورت ہے اور کسی معاملے کے اندر وہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر کے اگر کام نپٹا دیتی ہو تو اسے بھی اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم آج سمجھتے ہیں قرآن نے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا آئیڈنٹیٹی عطا فرمائی اچھی عورت کے لیے۔ جب ہم قرآن مقدس کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد ہر عورت یہ محسوس کرے گی کہ اللہ نے ہمیں اچھا کہا ہے یا نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھا فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، قرآن مقدس نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا تو نیک بخت عورتیں، نیک بخت فالصالحات، نیک بخت عورتیں، قانتات ادب والیاں ہیں خاوند کے، ادب والیاں ہیں خاوند کے، اور پھر اس ادب والیاں خاوند کی جو ہیں اس کے سلسلے میں قرآن نے مزید تشریح بھی فرمائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم عطا فرمایا۔ ایک نیک عورت کی آئیڈنٹیٹی قرآن نے یہ بتائی کہ وہ ادب والی ہے، نیک بخت ہے، اور نیکی سے مراد کیا ہے؟ صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ نیکی سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت نہ اللہ کے حقوق کو پامال کرتی ہے اور نہ مخلوق خدا کے حقوق کو پامال کرتی ہے، بلکہ اس عورت کی سچویشن یہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین پر بھی عمل کرتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پر بھی عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جن مردوں اور عورتوں کو اچھی زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے ان مرد و عورت کا تذکرہ جب قرآن نے فرمایا تو یوں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبا، جو نیک عمل کرے مرد یا عورت اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے اگر وہ مومن ہے۔ تو اچھی زندگی کے لیے نیک عمل ضروری ہے، اچھی زندگی کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں آپ دوسری جگہ پر دیکھیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ ٹوٹے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر اچھے کام کریں، اور جب کوئی بندہ اچھے کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے صرف زمین کی اوپر کی نعمتیں نہیں بلکہ پروردگار جل جلالہ جنت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیا کرتا ہے۔ صالحات، اب یہاں انداز قرآن کو تھوڑا سا محسوس کریں کہ نیکی کرنے والیاں عورتیں بھی آج کے دور میں بہت زیادہ ملیں گی، نماز بھی پڑھتی نظر آئیں گی، تہجد بھی پڑھتی نظر آئیں گی،
تلاوت بھی کرتی نظر آئیں گی، تسبیح و تحلیل کرتی بھی نظر آئیں گی، میلاد شریف کی محفل میں شرکت کرنے والی بھی نظر آئیں گی، ختم شریف میں شریک ہونے والی بھی نظر آئیں گی. لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اگر ان کی زندگی کو آپ دیکھیں تو اللہ ماشاءاللہ کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ نیکیوں کی محفل میں شریک بھی ہوتی ہیں، نیکیاں بھی کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دامن کو گناہوں سے نہیں بچا پاتی اور اپنے شوہر کی بھی نافرمانی کرتی ہیں اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی نافرمانیاں بھی کرتی نظر آتی ہیں. تو قرآن نے صالحات کے بعد قانتات فرمایا، اور قانتات فرما کر اللہ رب العزت جل جلالہ نے واضح فرما دیا کہ مطلق قانتات فرمایا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما بردار بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کی فرما بردار بھی. اس لیے کہ اگر کوئی عورت اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہ تو داخل ہو جا. یہ اس عورت کا مقام ہوگا. اب اس کے بعد قرآن نے مزید کھولا اس کو، شوہر کی اطاعت. اور یہ میرا آج کا خاص سمجھانے کا موضوع ہے. میری وہ بہنیں جو مغربی تہذیب کا اثر قبول کر چکی ہیں اور ویسٹرن کلچر کو ایڈاپٹ کر کے اس کے اندر اپنی زندگی کو گزاری، وہ خاص طور پر سماعت فرمائیں. بلکہ عام جنرل ہر عورت کو اس پر توجہ دینی چاہیے. اب قرآن نے مزید کھولا، حافظات للغیب بما حفظ اللہ. غیاب میں پیٹھ پیچھے وہ حفاظت کرنے والی ہیں. جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ عز و جل نے حکم عطا فرمایا. مفسرین کرام اس کے حوالے سے فرماتے ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں. جب شوہر نہ ہو، غیر حاضر ہو، اس کے غیاب کے اندر اس کے پیٹھ پیچھے نہ عزت میں خیانت کریں اور نہ اس کے مال میں خیانت کریں. قرآن نے ایسی عورتوں کو صالحات کے زمرے میں شامل فرمایا ہے. آج کی سچویشن ایسی ہے کہ شوہر اگر غیر حاضر ہیں یا حاضر ہیں تب بھی آج کی بہت ساری خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ العیاذ باللہ وہ شوہر کی موجودگی یا عدم موجودگی کے باوجود وہ اپنا رشتہ غیر سے رابطہ قائم کر کے بیٹھی ہوتی ہیں. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نواسے والیاں اور کئی بچوں والیاں عورتیں شوہر کے ہونے کے باوجود کسی اور سے شناسائی پیدا کر کے تعلق قائم کر کے بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور پھر دیکھیں تو مصلی بھی بچھائی ہوئی ہیں، روزے بھی رکھ رہی ہیں، تلاوت بھی کر رہی ہیں. تو قرآن کی روشنی میں ایسی عورتیں جو شوہر کی غیر حاضری کے اندر شوہر کے پیٹھ پیچھے شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، اور پھر وہ چاہے کچھ بھی کرتی ہوں، اللہ کے نزدیک وہ نیک عورت نہیں ہے. بلکہ نیک عورت تو وہ ہے جو شوہر کے پیٹھ پیچھے ان لوگوں کو گھر میں بھی نہ آنے دے جن کا آنا شوہر کو ناپسند ہو، ان لوگوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرے جن سے تعلق قائم کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں یہ بات ذہن کے اندر رکھو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مردوں کو آواز سنانے کے حوالے سے بھی منع فرمایا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہوا کرتی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ العیاذ باللہ شوہر کے دوستوں سے رابطہ ہوتا ہے، شوہر کے رشتہ داروں کے اندر غیر محرموں کے ساتھ روابط قائم ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فتنوں کو جنم دیتی ہیں اور زندگی اور آخرت کو برباد کرنے والی ہیں. ایک عورت کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب اس نے مہر ادا کر دیا تو مہر کی ادائیگی کے بعد اب اس کی عزت صرف اس کا مالک شوہر ہی ہے. اسے شوہر کے غیاب کے اندر، شوہر کی غیر حاضری کے اندر اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگانا، اپنی عزت کو برباد نہیں کرنا، بلکہ عزت کی حفاظت کرنی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرنی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، ماحول بڑی تیزی سے خراب ہو رہا ہے اور روابط بڑھتے جا رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کے ذریعے. اللہ اکبر، روابط بڑھنے کی وجہ سے اب تنہائی کے اندر مرد وہ اپنے دوستوں کی بیویوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد زندگیاں برباد ہوتی نظر آتی ہیں. احساس مردہ ہو چکا، ضمیر مردہ ہو چکا. اور بہت سارے مرد ایسے بھی ہیں جنہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کے اس کے دوستوں کے ساتھ روابط ہیں، ان سے ہنسی مذاق کا
ویوہار ہے اور تعلقات ہے، اس کے باوجود وہ شوہر خاموشی اختیار کرتا ہے، وہ شوہر اپنی بیوی کو کچھ کہتا نہیں ہے، اپنی بیوی کے اس معاملے کو روکتا نہیں ہے، ایسے شوہروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیوس ہے، اور دیوس کو جنت کے اندر انٹری نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو اپنی عورت، اپنی بچیاں، اپنی بہنوں کو غلط راستے پر دیکھنے کے باوجود، غیر محرموں کے ساتھ روابط رکھنے کے معاملے میں جاننے کے باوجود، اگر اس کی غیرت زندہ نہیں ہوتی اور اس کی سچویشن یہ ہے کہ وہ اس کی طرف نظر انداز کر دیتا ہے کہ آج کا ماڈرن دور ہے، مولانا سب چلتا ہے، اس قسم کے مزاج رکھنے والے ذمہ دار کو اللہ رب العزت جل جلالہ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ ایک عورت کی ریسپانسبلٹی ہے، ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی غیر حاضری کے اندر اس کی مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ ایسی عورت جو شوہر کی غیر حاضری کے اندر شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو، وہ قرآن پر عمل کرنے والی عورت ہے۔ اور ایسی عورت کو دنیا چاہے کچھ بھی کہے، لیکن میرے پروردگار نے اس عورت کو نیک عورت کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ اور قرآن جسے نیک فرما دے حقیقت میں وہی نیک ہے، اور قرآن جسے برا فرما دے حقیقت میں وہی برا ہے۔ آج بہت سارے گندے مناظر کی وجہ سے، یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر گندگی کے پھیلنے کی وجہ سے تباہیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بربادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھو اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی اور سے کوئی تعلق قائم نہ کرو، اور اگر کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس عورت کے سلسلے میں، بلکہ ہر ایسے مرد و عورت کے سلسلے میں ہے جو دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لے لے، یعنی اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں۔ کہ ایسی عورت کے لیے یا ایسے مرد کے لیے جو زبان کی حفاظت کا ذمہ لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے، سرکار فرماتے ہیں اس کی جنت کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ اور حضور اگر کسی کی جنت کی ذمہ داری لے لیں تو پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اور یہ موضوع اس لیے میں آج منتخب کیا ہوں تاکہ ہماری بہنیں اپنی عقل کے اعتبار سے جو سوچتی ہیں کہ ہم تو اتنے درود شریف پڑھ رہی ہیں، اتنے وظیفے پڑھ رہی ہیں، اتنی محفلوں میں شریک ہو رہی ہیں، اتنے دنوں کے لیے دین کے کام کے لیے نکل رہی ہیں، تو اس اعتبار سے ہم بہت نیک ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اور ہمارے سوچنے سے ہم نیک نہیں ہوتے، اور اپنی مرضی سے کرنے والے اعمال کی بنیاد پر ہم نیک نہیں ہیں۔ نیکی کا جو تصور اللہ نے عطا فرمایا اور اس کے رسول نے عطا فرمایا، انہی چیزوں کے عوض کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نیکوں میں شمار فرماتا ہے۔ تو پہلی صفت عورت کی جو ہے صالحات یعنی نیکی کرنے والی، قانتات اللہ اس کے رسول اور شوہر کی اطاعت کرنے والی۔ شوہر کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت ایسی ہے جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے، شوہر خوش ہو جائے، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کے جتن کرتی ہو، شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کرتی ہو، شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتی ہو، شوہر کے سامنے بن سنور کر کے آتی ہو، ایسی عورت کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ جو مزاج ہماری عورتوں کا بن چکا ہے کہ شوہر کے لیے نہیں سنورنا، ساری کائنات کے لیے سنورنا ہے، اس مزاج کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں ہمارے شوہر دوسری جگہ طرف توجہ دے دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے اندر اٹریکشن کی وہ کون سی چیز رکھی ہے شوہر کے لیے جس کی وجہ سے شوہر کا اٹریکشن آپ کی طرف ہو۔ آپ تو بالکل ایسی رہتی ہیں کہ شوہر کی توجہ بڑھ جائے اور دوسری طرف چلی جائے۔ جن کے لیے سنورنے کا اور جن کو خوش کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آج کی عورتیں اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو اللہ عز و جل اس عورت کو فرمائے گا قیامت کے دن کہ جنت کے جس دروازے سے چاہ تو داخل ہو۔